یہ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا 2 مرتبہ، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اس نے آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ تو ان میں موافقت اور مطابقت کیا ہے؟ دیکھیں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بالکل درست ہے اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ درست ہے سے مراد واقعی یہ حدیث ہے اور بخاری میں موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کر رہے ہوں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ کہہ رہی ہیں یہ آپ سرکار کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، اسی لیے آپ نے آگے فرمایا کہ آیت کریمہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالی کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تعالی آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ نے بطور استدلال آیت کریمہ پیش کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہوتا تو آپ ہی کی طرف منسوب کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو میری طرف یہ منسوب کرے کہ میں نے اللہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک استدلال ایک آیت سے کر کے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک نتیجہ مرتب کر رہی ہیں۔ اب یہاں 2 چیزیں آ گئیں، ایک صحابی اپنی ذاتی بات نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً سن کر کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی استدلال اپنے طور پر نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ اپنا استدلال پیش کر رہی ہیں، اور جب 2 صحابہ کے اقوال باہم ٹکرائیں، ایک ایسا قول ہو جو ظاہر کر رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات سنی ہے، اور ایک صحابی کا قول ایسا ہے جو اس کے متضاد ہے لیکن وہ ان کی ذاتی رائے پر مشتمل ہے، تو یاد رکھیں کہ اس صحابی کو فوقیت ہوگی، ان کے قول کو فوقیت ہوگی جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو لہذا اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی ذاتی رائے ہے جس کا ہم احترام ضرور کریں گے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو فوقیت ہوگی اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی چشمان ظاہری سے دیکھا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ سے سوال کیا، حضرت ابو ذر نے روایت کی، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت دے رہا ہوں اور امام صحیح مسلم کی حدیث کی شرح میں انہوں نے پوچھا، بیان کیا آقا علیہ السلام کا، تو حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ اگر میں حضور کو دیکھ لیتا، آقا کی زندگی میں ہوتا، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا۔ قلت لأبی ذر، قال عبداللہ بن شقیق، لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، میں آپ سے ایک بات پوچھتا۔ قال وما كنت تسألہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عبداللہ بن شقیق اگر حضور کو دیکھتے تو تم کیا پوچھتے؟ انہوں نے عرض کیا، كنت أسألہ هل رأى ربہ عز وجل، جب بار بار 10 بار جاتے آتے رہے ایک ہی بات پوچھتا، کیا حضور رب کو دیکھا؟ اس کا جلوہ کیا، یہ پوچھتا۔ حضرت ابو ذر فرماتے، انی قد سألتہ، عبداللہ بن شقیق تم نے کیا پوچھنا تھا میں پوچھ چکا ہوں، میں نے پوچھا تھا۔ عرض کیا تو پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ قال سألتہ وقال قد رأیتہ نورا انا اراه، صحیح مسلم کی، قد رأیت نورا انا اراه، میں نے نور دیکھا، جس سمت سے بھی دیکھا نور دیکھا۔ اس پر علماء کو اختلاف ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب ہے خدا کو نہیں دیکھا، نور کو دیکھا۔ کسی نے کہا حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا اور نور کا جلوہ تھا، مگر امام احمد بن حنبل نے مسند میں حدیث پاک حضور کی زبان سے اس گفتگو کی تصدیق اور تشریح فرما دی۔ اس میں ارشاد ہے، قد رأیتہ نورا انا اراه، اے ابو ذر میں نے خدا کو دیکھا۔ حضرت عائشہ والی روایت میں حضور سے منسوب نہیں ہے بات، کسی نے نفی حضور سے ثابت نہیں کی، یہاں حضور نے زبان مبارک سے فرمایا میں نے رب کو دیکھا، جب دیکھا وہ نور تھا، جدھر سے دیکھا جلوہ نور تھا۔ اور دوسری حدیث حضرت عفان روایت کرتے ہیں، بالغنی عن ابن ہشام یعنی معاذ انہ روا عن نبی کما قال حماد
قال قد رأیتہ، انہوں نے بھی کہا کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا اور وہ جلوہ نور تھا. یہ رأیتہ کے ساتھ کلمات آئے ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے عرض اس بارے میں ہوا تھا. جی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں کے ساتھ، جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمہور علماء کا یہی موقف ہے. علامہ شہاب الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نسیم الریاض کے اندر، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح شفا شریف کے اندر، شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر، اور دیگر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا سبحان اللہ. ہے. اور اسی کے مطابق احادیث بھی. واہ واہ وہ پہلے میں نے حدیث عرض کی، ماشاء دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. ماشاء اللہ. کہ رأیتہ عز و جل، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موقف صراحت کے ساتھ بخاری شریف کے اندر موجود. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرأیتہ عز و جل، میں نے اللہ عز و جل کا دیدار کیا. واہ واہ واہ. وضع کفہ بین کتفی، اللہ عز و جل نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا. فوجدت برد اناملہ بین صدیہ، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم مجھے حاصل ہو گیا. ماشاء اللہ. اور اسی کتاب و تفسیر میں یہ لفظ بھی ہیں فتجلی لی کل شیء فعرفت، میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، میں نے ہر چیز کو پہچان لی، ہر چیز کو جان لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا دیدار کیا، اللہ عز و جل کو دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى، قرآن پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس طرح دیدار کیا کہ آنکھ نہ جھپکی، آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی، بلکہ نظریں جما کر اللہ عز و جل کا دیدار کیا. واہ 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 واہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وہ جو بیری کا درخت ہے جو انتہا ہے، مخلوقات اس سے آگے نہیں جا سکتے. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، اور جب کہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے کیا ڈھانپے ہوئے تھا. وہ تجلیات باری تعالیٰ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تمہاری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کی تعبیر کر سکے. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، دیکھیے کس قدر اس کو مبہم رکھا گیا. جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا بیری کو، جو ڈھانپے ہوئے تھا تم نہیں جان سکتے، جو ڈھانپے ہوئے. اللہ کی تجلیات ذاتیہ، خصوصی تجلیات اس بیری کے درخت کے اوپر پڑ رہی تھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نبی کی نگاہ ٹیڑھی ہوئی، کج ہوئی، یعنی جب آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ ایک دم بہت بڑی روشنی کر دی جائے تو آپ نگاہ ہٹائیں گے کیونکہ اس روشنی کی آپ تاب نہیں لا پا رہے. نہیں، نبی نے دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، اس کے اندر یہ تاب تھی، یہ توانائی تھی، یہ صلاحیت تھی. ما زاغ البصر، ان کی نگاہ کج نہیں ہوئی، ٹیڑھی نہیں ہوئی، چندھیائی نہیں. ما زاغ البصر وما طغى، وہ حد سے آگے بڑھی بھی نہیں، ادب کے اندر رہی، حد ادب سے تجاوز نہیں کیا. لیکن یہاں یہ ہے کہ محمد نے مشاہدہ کیا ہے ان تمام جو بھی تجلیات ربانیہ ہو رہی تھی اس بیری کے درخت پر. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا، کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا ہے اس وقت. With GoDaddy, you can get a domain name and build your own websites. اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی؟ اس کو بھی لوگ حق اور باطل کا معیار بناتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی مستند اور واضح صریح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ بات آتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان آنکھوں سے آپ اللہ رب العزت کی
زیارت کی. اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں, وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن جہاں تک میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے ہیں, کوئی ایسی واضح اور صریح روایت ہمارے پاس نہیں ہے, بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو بہت سخت انکار منقول ہے. یہ میں اس لیے مسئلہ چھیڑ رہا ہوں کہ دونوں مسئلے ہیں, کوئی اگر یہ رائے رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, وہ رائے رکھتا ہے, اگر کوئی کہتا ہے زیارت ہوئی ہے تو بھی اس کا اپنا موقف ہے, کوئی شرک اور کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. اور اگر کوئی کہتا ہے زیارت نہیں ہے, جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی, تو بھی ٹھیک ہے. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دیدار الہی حضور نے معراج کی رات کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھ کر آ گئے تھے, اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا. اگر یہ بات ہے تو پھر معراج موسیٰ علیہ السلام اور معراج مصطفیٰ میں فرق کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور یہ بھی نہ دیکھ سکے. اور جبریل کو اگر دیکھنے گئے تھے, جبریل تو 26,000 مرتبہ حضور کی چوکھٹ پہ آیا تھا, تو پھر حضور علیہ السلام وہاں گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى, ما کذب الفؤاد ما رأى, جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی. تصدیق کون کرتا ہے؟ ایک شخص اچانک یہاں نظر آئے اور میں گمان کروں کہ یہ فلاں شخص ہے, تو میں آپ سے پوچھوں جناب یہ وہی ہے, تو جس نے اسے دیکھا ہوگا, جو اسے پہچانتا ہوگا, وہی کہے گا نا جناب ہاں یہ وہی ہے. اور جس نے میری طرح پہلی مرتبہ دیکھا ہے وہ تصدیق تو نہیں کر سکتا. تصدیق تو وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى, جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تائید کی. آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے, تو دل نے کہا ہاں وہی ہے جو درد بن کے رہتا تھا. تو معلوم ہوا کہ قلب مصطفیٰ پہلے دیکھ چکا تھا, آنکھ نے آج دیکھا تھا. تو جس کو دل نے دیکھا ہو, جب آنکھ اسے دیکھ لے تو اسے معراج کہتے ہیں. تو باقی رہا بات دل کے دیکھنے کا. امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوا ہے. 33 مرتبہ حضور کو قلبی اور روحانی معراج ہوا ہے, اور 1 مرتبہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو دل تو پہلے بھی جلوے پا چکا تھا, دل کو پہلے بھی انوار کی دولت ملی تھی, اور آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا تھا. تو جو دل میں ہو جب سامنے آ جائے تو اسے معراج کہتے ہیں. تو ما کذب الفؤاد ما رأى, آنکھ نے جو دیکھا پھر دل نے اس کی تائید کر دی, تصدیق کر دی, تردید نہیں کی. اس پر علماء کی ابحاث ہیں, گفتگو ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا لیلۃ المعراج کو محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا رآہ 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 حتی انقطع نفسہ. آپ نے فرمایا ہاں دیکھا. اتنی بار یہ لفظ کہے کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی. کہا وہ گئے دیکھنے تھے اور دیکھ کر آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نجم کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى, جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی. افتمارونہ علی ما یری, تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو, تم بحث کرتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پہ. آگے سنیے ذرا قرآن نے کیا کہا, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اچھا پھر سنو, اس نے 1 بار نہیں 2 بار دیکھا. تم ان کے دیکھے پہ جھگڑتے ہو کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا. افتمارونہ, کیا تم ان سے بحث کرتے ہو الا, اس بات پر ما یری, انہوں نے جو دیکھا. کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, تو انہوں نے 2 مرتبہ دیکھا. اللہ اکبر. اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى, اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی. آنکھ بھی نہیں جھپکی, نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی.
جب بندہ سورج کو دیکھتا ہے تو نظر چندھیا جاتی ہے اور دیکھ نہیں پاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال خداوندی کی تاب نہ لا سکے. خرا موسیٰ صاعقہ قرآن نے کہا نا, زمین پہ بے ہوشی ہوئی اور تشریف لے آئے, اور جب سر اٹھایا اٹھے انی تبت الیک کے نغمے گانے لگے. لیکن یہاں کیا ہے, آنکھ بھی نہیں جھپکی اور آنکھ میں طغیانی اور سرکشی بھی نہیں آئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک کہہ رہا ہے کہ ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا, نہ حد سے بڑھتی ہے آنکھ اور نہ آنکھ چندھیاتی ہے. دنیا پہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی منظر کو کوئی ناظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے, لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا, ما زاغ البصر وما طغی, واہ واہ کیسی آنکھ ہے, نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی. اللہ اکبر. تو منظر نے پہلی مرتبہ نظر کی تعریف فرمائی. تو ایسا دیکھا کہ ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جیسا مصطفیٰ نے دیکھا. اصل میں چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا تو ایک ٹروتھ ریویل ہوا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, یہ تمام صحابہ کے ہی ایکسپرٹ اوپینین ہے. کوئی بھی چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان نہیں کی ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر کوئی ہمیں چیز مل جائے اس حوالے سے تو وہ پھر پرائورٹی پہ ہوگی, باقی تو اندازہ ہی ہے نا لوگوں کے. اچھا, اور یہی صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا, جب کوئی صحیح حدیث پیش کی جاتی تھی وہ رجوع کر لیتے. مسئلہ نمبر میرا 31 اجماع والا دیکھ لیں, اس میں نے اس طرح کی کئی مثالیں دی ہیں. تو یہ ابن عباس کا قول ہے, وہ بھی موقوفاً ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں ہے. ابن مسعود کا قول موقوفاً ہے, انس ابن مالک کا قول موقوفاً ہے. یہ مرفوع کوئی بھی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں بلکہ ان کے ایکسپرٹ اوپینین اور فتاوا ہیں. سوائے دو چیزوں کے, ایک خواب میں دیدار الہی والا معاملہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع جاتا ہے, جامع ترمذی 3235, اور دوسرا صحیح مسلم میں جو 444 نمبر حدیث 45 اور 46 نمبر کے حجاب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, وہ زیارت والا معاملہ ہے اور وہ حجاب کے اندر ہے. یہ فکان قاب قوسین او ادنی والا معاملہ نہیں ہے. الحمدللہ اس حوالے سے ایک مرفوع حدیث بھی مل گئی ہے ہمیں الحمدللہ, اور وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. امام بخاری اس کے 6 طریق لے کر آئے ہیں, 6 طرق, اور امام مسلم 4 طرق. اور یہ ہے موسٹ سینسٹیو حدیث جو میں بیان کرتے ہوئے ڈال رہا ہوں. اس کو ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کے بزرگوں نے, ان کے بابوں نے, ان کے مولویوں نے ان کو جو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں, جو مالائی قصہ کہانیاں بتائے ہیں, ان کو یہ حدیثیں کیسے بخاری اور مسلم کی ہضم ہوں گی. یہ اب سن لیجئے, یہ حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث شب معراج کے بارے میں, باقی سب صحابہ کے اوپینین تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھول کر بیان کیا. 6 طرق صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4855, 3234, 3235, 4612, 7380, 7531, اور صحیح مسلم میں 4 طرق ہیں, 439 سے لے کر 442 تک. یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا, لفظ بائی لفظ. اس کے بعد بھائیو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا کسی اور کی. کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو, اسے غلطی لگ سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. تو بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں حدیث موجود ہے, اور اس میں اسپیسیفکلی میں وہ طریق پڑھنے لگا ہوں جو بخاری میں 4855, مسلم میں 439, 440, 441 اور 442 ہے. یہ ورڈ بائی ورڈ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. مسروق تابی کا بیان ہے کہ میں حجرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ باہر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اما عائشہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب یہ حضرت عائشہ جو ہے وہ بڑے بڑے صحابہ کی استاد تھی, تو یہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں میں باہر حجرے کے باہر تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے کہا اما جی یہ مسئلہ تو حل کریں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ, اے مسروق, اے ابو عائشہ, یہ کنیت تھی مسروق کی, ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا. اے ابو عائشہ تیری بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو اتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے, اب رونگٹے کیوں کھڑے ہوئے؟ وہ امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, یعنی اتنا بڑا دعویٰ تو نے کیا.
حالانکہ اس بیچارے نے دعویٰ نہیں، صرف سوال کیا تھا. مسروق نے عرض کی اما سورۃ النجم کی آیت نمبر 8 سے 10 تک نہیں ہے کیا؟ سورۃ النجم میں یہ آیت نہیں ہے 8 تا 10؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان یا اس کے درمیانی فاصلہ اس سے بھی کم رہ گیا، اور اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اللہ نے کرنی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اماں نے فرمایا اے مسروق یاد رکھ، جو بھی ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی قائل ہوا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا شمار ہوگا. اے ان 3 گلاں ویکھ لو تے مسلمانوں نو اس چھنی چ گزارو. اے میں کوئی سٹوری بک نہیں، بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں. بخاری میں 6 طرق، مسلم میں 4 طرق. کہا بیٹا ہے میری گل پلے بن لے، 3 گلاں ایسیاں نے جو بھی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا وہ اللہ تے جھوٹ بن رہا ہے. اب یہ چھوٹی بات ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ تو پکا دوست کی، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اس سے بڑا دوست کی. یہ اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے جھوٹ باندھا جو 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا. اللہ اکبر. تو مسروق کہتے ہیں میں نے پوچھا اے ام المومنین وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ہاں جی سیدھے ہو جاؤں. انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. آگے پھر اما عائشہ پھر دلیل بھی دیں گی، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. مسروق کہتے ہیں میں تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا کہ ایک ایک حل کر چھڑی اما نے. میں نے عرض کیا اے ام المومنین مجھے بات کرنے دیں، آپ جلدی نہ کریں، جذباتی نہ ہو، میری بات تو سنیں. قرآن میں کیا یہ نہیں آیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ اور بے شک اس نے جو ہے 2 بار دیکھا تھا اسے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کو 2 بار دیکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے میں ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں خود رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہوں اس امت میں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہے. دو کل ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا ان کی اصلی شکل میں جن کا ذکر سورۃ النجم کے اندر آیا. وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا. اور پھر اما عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کی بات میں نے تمہیں سنائی نا. اب پھر کہا مسروق اور تو قرآن نہیں پڑھتا؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللطیف ہے الخبیر ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. اور اما عائشہ نے وہ آیت کوٹ کی، اللہ کے نبی سے بھی پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر بھی جو الحمدللہ اہل سنت کے ہاں جو اہل علم لوگ ہیں ان کا یہی نظریہ ہے. ویسے جذبات میں سٹوریاں سناتے رہیں، کم از کم میں اہل حدیث کے بارے میں تو ضرور بات کروں گا کہ ان کا عقیدہ بخاری مسلم کے مطابق ہے. باقی جو دیوبند بریلوی ہیں وہ تو آپ کو پتہ زیادہ تر سٹوریوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں. تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے اس حوالے سے. اچھا، اور پھر اما عائشہ نے ایک اور آیت پڑھ دی. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ مسروق تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ سورہ شورى آیت نمبر 51 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر سکے سوائے یہ کہ اس کے دل پر وحی کرے. نمبر 1. نمبر 2 او من وراء حجاب، یا پردے میں اس سے گفتگو کرے. نمبر 3 او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیج دے. فیوحی بإذنہ ما یشاء، پھر اللہ جو وحی کرے اس اذن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے اس رسول کے ذریعے جو وحی کرے اس فرشتے کے ذریعے. انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے. بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اما نے کہا کہ 3 مواڑی تو وحی کے آئے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 51 میں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل پہ وحی کرے گا، یا پردے میں گفتگو کرے گا، اور یا پھر فرشتہ بھیجے گا. پھر کہا مسروق دوسرا عقیدہ
جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا اور کچھ بیان کر دیا, جو صوفیاء بھی کہتے ہیں نا جی کچھ چیزاں آپ نے عوام نو دسیاں نے, کچھ خاص نو سینہ بسینہ دسیاں نے, یہ بھی سیدھا سیدھا ماں عائشہ نے کہے دوسکی نے سارے جنہاں دا عقیدہ ہے سینہ بسینہ, جو صوفیاء کے ہاں بھی ہے اور رافضیوں اہل تشیع کے ہاں بھی یہ بد عقیدگی آئی ہوئی ہے کہ سینہ بسینہ. جی قرآن کے ظاہری الفاظ کچھ اور ہیں, اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو کہا یہ جھوٹا ہے, اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. انہی پہ میں نے زیادہ لیکچرز بھی دیے ہیں, وہ میں اینڈ پہ اس پہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں. تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے جو کہتا ہے. پھر کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا, سورۃ المائدہ آیت نمبر 67. اما تو قرآن کے بغیر بات ہی نہیں کرتی تھی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے اللہ کے رسول ہر وہ بات پہنچا دیجئے تمام لوگوں تک جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اگر آپ نے کوئی بات خاص لوگوں کو بتائی, کچھ عام لوگوں کو چھپا لی کوئی بات, تو آپ بھی رسالت کے حق ادا کرنے والے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو قرآن میں واضح ہے, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کوئی بخل نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, چاہے یوم عرفہ کا خطبہ ہو یا یوم النحر کا, آپ نے اعلانیہ پبلکلی 1 لاکھ سے زیادہ مجمع کے سامنے کہا میں نے سب تک پیغام پہنچا دیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ میری منو جڑی خاص گلاں تسی دسیاں نے جڑی سینہ بسینہ ٹرنیاں نے بعد وچ تصوف وچ اور رافضیت وچ, او میں دس دے پبلک نو, اجازت ہے؟ سب نے کہا پہنچا دیا. ٹھیک ہے ذرا مطلب بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور اماں نے کہا تیسرا عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان لیتے تھے, یعنی وہ غیب کا علم رکھتے تھے, خود سے غیب جانتے تھے, تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ النمل آیت نمبر 65. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لو جی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اما نے تو 4 تکبیراں پڑھ کے نا اے سارے بد عقیدہ لوگوں کو دفنا چھڑیا جائے جن کے یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی عقیدہ ہے. اور یہ جناب الحمدللہ عقیدہ کھول کر واضح کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سب سے ہائیسٹ مقام جو جس پر آپ گئے وہ ہے سدرۃ المنتہا. منتہا اردو میں بھی کہتے ہیں انتہا, اینڈ, دی اینڈ. سدرۃ المنتہا یہ دی اینڈ ہے. اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ہو. اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اپنی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ 3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور اگر آپ کو شوق ہو تو صحیح مسلم میں 37 حدیث ہیں واقعہ معراج کے اوپر. کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 411 سے 448 تک, وہ ضرور پڑھیے. یہ 3 کرسٹل کلیئر عقیدہ کر دینے والی حدیثیں سدرۃ المنتہا کے حوالے سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں 349, مسلم میں 415, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اٹینٹو ہو جائیں, کنکلوژن ہونے لگی ہے, اس میں سستی نہیں کرنی آپ نے, کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا کہ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی. یعنی فرشتے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, وہ نوٹس بناتے ہیں. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں فرض کی. کوئی ذکر نہیں کہ عرش پر پہنچ گیا, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی, وہاں پر میں جب پہنچا تو وہاں پر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی. پھر میں واپس لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو ہم نے 126b میں سن لی. پھر بار بار آتے جاتے رہے حتیٰ کہ وہ 5 نمازیں رہ گئی. اب یہ وہاں کہاں پر ہے جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں, وہاں پر جہاں کلموں لکھنے کی آوازیں میں نے سنی, وہ صحیح مسلم میں ہے 411 نمبر حدیث, کہ 7ویں آسمان پر میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, اور بیت المعمور کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر ہے 7ویں آسمان پہ, اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو صحیح مسلم 411 نمبر حدیث میں یہ آتا ہے کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک, دی اینڈ تک لے جایا گیا.
उस सिदरातुल मुंतहा वो एक बेरी का दरख्त है जिसके हाथी के कानों के मानिद पत्ते हैं और फल मटकों की मानिद है। जब अल्लाह के हुक्म ने उस बेरी के दरख्त यानी सिदरतुल मुंतहा को ढांप लिया तो उस दरख्त की हालत बदल गई और कोई भी मखलूक में से उस दरख्त की तारीफ नहीं बयान कर सकता। वह औहा इलैया मा औहा, फिर उस दरख्त के मौका पर सिदरतुल मुंतहा पर अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही की जो उसने वही करनी थी और मुझ पर 50 नमाजें फर्ज की। फिर मैं वापस मूसा अलैहिस्सलाम तक आया, फिर वो सिलसिला शुरू हो गया सिदरतुल मुंतहा। क्लियर कट है। एमी कहते जनाब वो जी जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते मेरे पर सड़ जाएंगे, मैंने भी कह दिया था मेरा रुजू रिकॉर्ड हो चुका है कोई भाई। और फिर इससे आगे भी जोड़ दिया कि अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जिब्रील तो तू ही है कि तू पीछे रह गया, मैं होता तो मैं नाल जाता भावे सड़ जाता। जिब्रील अगर मैं होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो मैं आगे भी चल रहा। खुदा के लिए सब झूठ दो मलाई किस्से कहानियां बनाए हुए हैं वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। बिल्कुल वाज़ेह मौजूद है कहां पे मुलाकात हुई। वो बार बार लोग कहते हैं जी मुलाकात नहीं हुई, 50 नमाजें तुसी कहते हो जनाब ज़ियारत नहीं हुई है। बात यह हिजाब में मुलाकात हुई है, सही मुस्लिम आपने सुन लिया। मुलाकात का कौन इनकारी है? मसला है आंखों से देखने का जो झूठ मशहूर किया हुआ है। और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे चले गए, वही है ही दी एंड है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां पर मुझ पर 5 नमाजें, और अगली हदीस सुनेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगी। सही मुस्लिम 431 नंबर। इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई तो उसकी इंतहा सिदरतुल मुंतहा पर हुई। जमीन से ऊपर जाने वाली हर शय की आखिरी हद यही है। यहीं पर अल्लाह ताला की तरफ से सारे अहकामात लिए जाते हैं जो ऊपर से नाजिल होते हैं। वो जो कलमे लिखने की आवाजें सुनी है ना, वो फरिश्ते नोट्स बनाते हैं। और सूरह सबा में भी जिक्र है कि ऐसी फिर दहशत तारी होती है कि फरिश्ते जो है ना वो कांपते हैं और बाद में जब वो सारा मामला टल जाता है फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था। ऐसा रोब तारी होता है। अल्लाह अकबर। तो यही सिदरतुल मुंतहा है जिस पर ऊपर से अहकाम नाजिल होते हैं और यहीं पर तमाम हुक्म आकर रुकते हैं। और इसी के बारे में सूरतुन नजम की आयत नंबर 16 है, यक्षा, जबकि सिदरा को ढांप लिया जिसने ढांपना था। वो सोने के परवाने और पतंगे हैं जो कि आकर सिदरतुल मुंतहा को ढांपते हैं, जो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं, यानी जब अल्लाह की खास तजल्ली उस पर पड़ती है। और भाइयों जन्नतुल मावा भी वहां पर, जन्नत भी उसके साथ ही है सिदरतुल मुंतहा पर। इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, ये सूरतुन नजम की आयत है। बल्कि सही बुखारी में 7517 और 6581 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के साथ ही जन्नत में भी सैर की। तो जन्नत भी सिदरतुल मुंतहा पे है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल क्लियर कट है। और यही सही मुस्लिम की हदीस 431 नंबर आगे चलती है कि सिदरतुल मुंतहा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे दिए गए। अब वो 3 तोहफे कौन से, वो सुन लीजिए। नंबर 1, 5 नमाजें जो 50 से कम होकर 5 की गई, लेकिन उनका सवाब फिर 50 के बराबर था। बुखारी मुस्लिम के हवाले से पिछले लेक्चर में 126B में हम सुन चुके। सिदरतुल मुंतहा पे ये नमाजें फर्ज हुई। नंबर 2, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात जिनके बारे में बुखारी और मुस्लिम में आता है, जो रात को सोने से पहले पढ़ ले, जो अल्लाह से मांगा उसमें दे दिया जाएगा। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, हर शय से उसे काफी हो जाएंगी। और नंबर 3, द अल्टीमेट गिफ्ट, और वो ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा जो कोई उम्मती शिर्क से बचकर फौत हुआ उसके लिए मगफिरत का ऐलान। ये बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है भाइयों। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा हसास मामला है शिर्क का। इसीलिए कैटेगोरिकल मेंशन है सूरह अन-निसा आयत नंबर 48 और 116 में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि किसी ने दुनिया में शिर्क किया हुआ। दुनिया में कर देगा माफ, और सूरतुल फुरकान में है कि उसके गुनाह भी नेकियों से बदल देगा, लेकिन आखिरत में माफ नहीं करेगा। इसके अलावा जो गुनाह जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा। वमन युशरिक बिल्लाह फक़द ضل ضلالا بعيدا, और जो शिर्क में मुब्तला हुआ वो गुमराही में दूर जा पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है जो मैंने हक बात कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। और ये वाकया मेराज के 3 लेक्चर्स